جی بالکل، اس وقت میں کھڑا ہوں وزیر باغ روڈ پہ ایک قبرستان میں. اس کو 6 شہیدوں والا قبرستان بھی کہا جاتا ہے. میرے بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ جو جنگلی پل ہے، جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے پڑوس پہ ایک چاچا بیچتا تھا اس کو نام دیتا تھا لال پری. تو میں نے جب اسے پوچھا کہ چاچا آپ اس کو لال پری کا نام کیوں دیتے ہیں، تو اس نے بڑا لاجسٹک قسم کا جواب دیا. اس کا کہنا تھا کہ ایک تو میں نے لال پری کا نام اس لیے رکھا کہ اس کا رنگ سرخ ہے، پری کی طرح سرخ ہے، اس لیے لال پری. اور دوسری یہ کہ میں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا، حالانکہ اس کا اصل نام جو ہے وہ انار پلی ہے. یہ جو انار پلی کا پل ہے، اس میں چھوٹا سا کانٹا بھی ہوتا ہے، اور یہ جہاں پہ یہ پل اگتا ہے تو اس کو عام طور پر مقامی زبان میں زقوم کہتے ہیں. یہ زقوم کا ایک مطلب ہے کہ پودا ہے چھوٹا سا. اس کا قد زیادہ سے زیادہ 4 فٹ تقریباً زمین سے اونچا ہوتا ہے، اور یہ موسم سرما میں ہوتا ہے. یہ جو پل ہے یہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کے جو ہمارے قبائلی علاقے ہے، باڑہ وغیرہ، وہاں کے پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پشاور کے مختلف قبرستان میں بھی یہ ہوتے ہیں. یہ انار پلی کی جو ہے مختلف قسم کی جو حکیم لوگ ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا مفید قسم کا پل ہے. ایک تو یہ کہ اس میں خون کا جو ہے ہیموگلوبین، خون کا وہ مقدار بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو تھوڑا سا مٹاس وہ بھی ہے، کڑواہٹ بھی ہے، تو یہ شوگر کے مریض کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اتارتے ہیں تو اتارنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اپنے ہاتھ میں گلوز ضرور لگا دیں، دستانہ، کیونکہ اس میں باریک سا کانٹا ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ میں جب چھپ جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکلتا ہے. تو ہاتھوں میں دستانہ لگا کے، خاص کر ربڑ والا دستانہ جو ہو جس کے اندر کوئی کانٹا نہ چھپے، اور پھر نیچے بھی ایسا کوئی شوز یا ایسے استعمال کرے کہ وہاں بھی آپ کو پاؤں میں بھی کانٹا نہ چھپے. تو یہ اتارنے کے بعد اس کو پھر چھری سے اس کے اوپر جو چھلکا ہے یا اتارا جاتا ہے، یا جو کانٹے ہیں چھوٹے سے وہ کاٹے جاتے ہیں، ہٹائے جاتے ہیں، صاف کیا جاتا ہے. پھر اس کو درمیان میں چیر لگاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نمک ڈالتے ہیں، اور کوئی بغیر نمک کے بھی کھا لیتے ہیں. اس کا ذائقہ بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے، نہ زیادہ میٹھا نہ زیادہ کڑوا، مگر اس کا ٹیسٹ جو ہے بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے. اور یہ چونکہ ایک موسمی جنگلی پل ہوتے ہیں، اس کا عام طور پر اگرچہ بازار میں ملتا ہے ابھی جیسے تقریباً کوئی 200 روپے کلو فروخت ہو جاتا ہے، مگر زیادہ تر جو بچے ہیں، بچہ پارٹی اکثر خود آ کے خود ہی اتارتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں لوگوں کو. اور اس کی بہت سارے فوائد ہیں، مختلف بیماریوں کے لیے یہ تریاق ہے، اس میں اللہ نے بہت شفا رکھا ہوا ہے. اب بدقسمت یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو خاص کر جو ہم ایشین لوگ ہیں، وہ ہم پاکستانی قوم، ہم زیادہ تر جو انگریزی دوائی ہے ایلوپیتھی اس پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے جو پرانے زمانے میں جو جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں، جو ہربل ہے، جو میڈیسن پلانٹس ہے، اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اسی میں بہت زیادہ شفا ہے. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی ایلوپیتھی انگریزی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتے ہیں. مگر آپ اگر جڑی بوٹی استعمال کریں، ہربل استعمال کریں، یہ جو قدرتی چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ نے اس پہ شفا رکھے ہوئے، ہم اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دیا. اگر ہماری جو میڈیسن پلانٹس یا جو متعلقہ باٹنی یا جو بھی اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اگر اس پہ توجہ دیں، اس موسمی پل کو تھوڑا سا عوام میں انٹروڈیوس کروا دیں، اور اس کی جو فوائد ہے وہ لوگوں کو اس سے متعارف کروا دیں، تو پھر یہ لوگ اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو اتار بھی لیں گے، اور اس کو پھر آگے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری قدرتی جڑی بوٹیاں موجود ہیں، میڈیسن پلانٹس موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ بہت نایاب قسم کا، مگر ہمیں ایک تو اس کا علم نہیں ہے، اور جو متعلق ادارے ہیں وہ بھی اس پر توجہ نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو میں نے جس طرح بتایا کہ انار کلی اس کو کہا جاتا ہے، مگر لوگ اس کو لال پری بھی کہتے ہیں. انار پلی جیسا جو سیزنل فروٹس ہے یا موسمی پل ہے، جنگلی وائلڈ فروٹ میں آتا ہے، یہ جو جنگلی پل ہے یہ ویسے ضائع ہو جاتے ہیں، گر چڑھ کے خراب ہو جاتے ہیں، مگر کوئی اسے استفادہ نہیں کرتا. ایک تو اس کی یہ کہ اس کو اتارنا بڑا مشکل ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ اس میں تھوڑا سا کانٹا ہوتا ہے، اور دوسرے کہ لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اگر لوگوں کو اس کی فوائد کا
معلومات ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کتنے فوائد ہیں، کتنی بیماریوں کے لیے اس میں شفا لانے رکھا ہے، تو پھر سارے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، اس کو حفاظت بھی کریں گے، اس کو اتار بھی لیں گے، خود بھی استعمال کریں گے، اور جو متعلقہ جو مریض ہے، شوگر کا مریض ہوگا یا دوسرے جو ان کی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر ہے، ان کے لیے بہت زبردست قسم کی دوائی ہے، اس کو بھی تحفے میں دیں گے یا بیچیں گے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ مگر حکومتی اداروں کو بھی چاہیے کہ اس قسم کی جو جنگلی پل ہوتے ہیں یا جو میڈیسنل پلانٹس ہوتے ہیں اس پہ توجہ دے، اس کی جو ہے کم از کم لٹریچر یا اس کی پمفلٹ لوگوں میں آگاہی پھیلائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس کی فوائد کیا ہے، اگر اس کو کوئی نقصانات ہے اس سے بھی لوگوں کو آگاہی دے، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر کمرشل بیس پہ نہ لائے تو کم از کم پروموشن بیس پہ اس کو متعارف کرا دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ جی